سے رسالت دربار اور کوئی مسئلہ نہیں، نہ مسجدوں کا مسئلہ ہے، نہ ہماری خطابت اور امامت کا مسئلہ ہے، نہ عاشقان رسول کے کسی روٹی رزق کا مسئلہ ہے، نہ جائیداد اور نہ سیٹوں اور نشستوں اور پلاٹوں کا مسئلہ ہے، مسئلہ نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کے پہلے کا مسئلہ ہے۔ اور اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنی مرتبہ جیلوں کے اندر جانے کے بعد اور اتنی ہتھکڑیاں لگنے کے بعد لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ سوال آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں مزہ آیا ہے، اور حضور کے نام پر ہتھکڑیاں لگا کر بھی مزہ آ گیا، اور جیلوں میں جا کر بھی مزہ آ گیا، اور جیلوں کی کوٹھریوں میں لبیک کا نعرہ لگا کر بھی مزہ آ گیا، اور تمہاری شہری کھا کر بھی مزہ آ گیا، فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں لبیک کا نعرہ لگا کر بھی مزہ آ گیا، اور ہمیں مار کھا کے بھی حضور کے نام پر مزہ آ گیا، اور قیامت تک ہماری نسل بھی اگر زندہ رہے گی، تمہاری حکومتیں ہو نہ ہو، حضور کا نعرہ لگے گا، ہمارے قائد سمیت ہم سب کو پھر مزہ آئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب نبیاں فخروا، سب نبیاں سب نبیاں فخروا، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے نہیں پتا، لوگوں کی تحقیق ہوگی، مجھے نہیں پتا، پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ میں حضرت امام حسین سے بڑا پیر مجھے کوئی نہیں نظر آیا، اور ان سے بڑا عالم بھی مجھے نہ نظر آیا، جن دین بارگاہ رسالت سے ملا، جنہیں دین حضور مولا علی پاک سے ملا۔ اگر انہوں نے دین کے نام پر اپنے ٹکڑے نہ کرائے ہوتے نا تو پھر ہمارا ورکر بھی ہتھکڑیاں نہ لگوا، پھر ہمارا کارکن بھی جیل نہ جاتا۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بہت بڑے امیر گھر میں نہیں پیدا ہوئے، کسی بہت بڑے آستانے کے پیر نہیں تھے، کسی بہت بڑے مدرسے کے محتمم بھی نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے مشن کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس طرح وابستگی اختیار کی، اس طرح میں کہتا ہوں محراب و منبر والے لوگ کمزور نہیں ہیں، صرف سوچیں اور تصور کریں کہ تمہارا مالک کون ہے۔ میں فخر سے ہم یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تم کہتے ہیں ہماری وردی سرکاری ہے، ہم کہتے ہیں ہماری چمڑی بھی سرکار کی ہے، اور تم اپنی حکومتوں سے وفا کرو، ہم اپنے آقا سے وفا کریں، اور تمہاری حکومتیں آج اور کل کی ہیں جن کا ہم کام کرتے ہیں، قیامت کے بعد تک بھی ان کا نام ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شہباز شریف کے دور کے اندر جب آپ کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور آپ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، آپ کو آپ کی گلی میں گھسیٹا گیا اور پھر وین کے اندر ڈالا گیا، پولیس کا وہ گنڈا جب آپ کو اس نے وین میں پھینکا تو آپ مسکرانے لگ پڑے، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے اور تم مسکراتے ہو؟ فرمایا مسکرایا اس لیے ہو، اور جس کو تم خوش کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، اور جس کے لیے ہم مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
جن کا ہم نعرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ نواز شریف اسے نام سے جانتا ہے؟ نہیں۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ عمران خان سے نام سے جانتا ہے؟ نہیں۔ لیکن میں ہر بندے کے متعلق میں دلائل پیش کر سکتا ہوں، جن کا میں آپ کو کہتا ہوں نا نعرہ لگاؤ، وہ کملی والا آپ کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو کام کرنے کا کہہ رہے ہیں نا کہ لبیک نہ ڈرو، لبیک دا نعرہ لاؤ، لبیک نہ کھڑے ہو جاؤ، لبیک دا کام کرو، لبیک دے ووٹر بن جاؤ، لبیک دے سپورٹر بن جاؤ، اور کس کا نام لے کر تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ اور کملی والے کا نام لوگے، میرے آقا کا نام لوگے، اور تمہاری زبان سے آواز بعد میں نکلتی ہے مدینے والا تجھ پہ نظر کرم پہلے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علامہ اقبال سے پوچھا بندہ دلیر کس ویلے ہوتا؟ عشق از مومن، مومن از عشق۔ آپ فرماتے تھے کہ مومن بڑھتا ہے عشق رسول نہ، اور بندہ دلیر ہی اس ویلے ہوتا ہے جس ویلے سچا عشق رسول بن جاتا ہے۔ جرت اور دلیری تمہیں اگر چاہیے تو پھر اپنے نبی سے ایسا پیار کر کے دنیا کے باقی عشق رسول جا رہے ہیں۔ اے گلیاں نالیاں، بجلی، پانی، ٹوٹی، نلکا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضور کی محبت کیا یہ سب دسے بھی تو کسی نہیں نہ ہوتا کو، دسا بھی تو کہہ نہیں آتا۔ بے شک اور قوموں نے اپنے پروٹوکول بتائے نا، مولویاں اپنے پروٹوکول دسے، پیراں اپنے پروٹوکول دسے، لیڈراں اپنے پروٹوکول دسے، 8 گن مین لیڈر میں کہ 8 پیچھے تے کوئی بندہ سلام نہیں کر سکتا۔ قربان جائیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جرت پر کہ گاڑی پہ فائرنگ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بچے دروازہ کھول، اور اپنی لاتیں باہر نکالی، کہا خادم رضوی گاڑی بگانے والا نہیں ہے، اور میرا سینہ حضرت حضور کے نام پر میں گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جو فراڈیے لوگ ہیں نا، فراڈیے، میں تو فراڈیے کہتا ہوں، 50,000 روپیہ لے کے جو حضور کی شان بیان کرے اور کہے جی میں ہوں تقریر کرتا ہوں حضور دے نہ دے، یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ۔ اور 50,000 اور 20,000 لے کر نعت پڑھے حضور کی، حضرت حسان بن ثابت سے بڑا نعت خوان کوئی نہیں، حسین پاک سے بڑا خطیب کوئی نہیں۔ تو ان کی سیرت پڑھو، ان کو دیکھو، ہر تیر، ہر بات کے بدلے میں، جملے کے بدلے میں انہوں نے تیر کھایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین قیامت تک حسینی سیدوں کے نسل کے جد اعلیٰ جن سے حسین پاک کی نسل چلی ہے، 8 مرتبہ انہیں ہتھکڑیاں لگی۔ یزید کے دور کے بعد بھی آپ کو جیلوں میں جانا پڑا، اور امام زہری کہتے ہیں میں نے کہا امام زین العابدین اتنی بڑی ہستی کے بیٹے ہو اور پھر بار بار ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، وہ ہتھکڑیاں ٹوٹ کر گر گئی، بیڑیاں ٹوٹ کر گر گئی۔ فرمایا ظلم کے خلاف میں چپ نہیں رہ سکتا، بیٹا حسین ابن علی کا ہے۔ دین قربانی کا نام ہے، صرف دین کے نام پر روٹی کھا لینا یہ دین نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے اجسام حضرت سیدنا امیر حمزہ کے جسم سے زیادہ مقدس نہیں ہے، کہ جن کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور ان کا کلیجہ نکالا جائے، کچا چبایا جائے، اور جن کے کفن مبارک کا وقت آئے تو ایک چادر جن کے کفن میں پڑے تو صحابہ کہیں کہ اگر ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق جبریل نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، کہ امیر حمزہ وہ شہید ہے کہ جس نے 70 مرتبہ جس کے اوپر دعائے رحمت میرے نبی نے فرمائی کہ ہر صحابی کا جنازہ رکھا گیا،
شہدائے احد کا اور جنازہ پڑھ کے ہٹایا گیا، لیکن ان کا جسد مبارک پڑا رہا۔ 70 مرتبہ میرے نبی نے کے اوپر دعائے رحمت فرمائی، اور جبریل فرماتے ہیں اسد اللہ اسد الرسول کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے تحریر کرانے کا حکم فرمایا کہ امیر حمزہ خدا کا بھی شیر ہے، مصطفیٰ کا بھی شیر ہے، لیکن دین کے لیے قربانی یہ ہے کہ ایک چادر کا کفن ہے، سر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جائیں۔ دین ہے اس قربانی کا نام۔ حضرت جعفر طیار، آپ نے لفظ سنا ہے جعفر طیار، طیار طیارہ سے، جی جی طیارہ کہتے ہیں اڑنے والے کو جو پرواز کرے۔ دین کے لیے ایک بازو کٹا نا، جھنڈا اسلام کا پکڑا تو بازو کٹ گیا، آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا، بازو دوسرا کٹا، آپ نے اپنے منہ کے اندر جھنڈا لیا، اور جب آپ شہید ہوئے فاصیبہ، سرکار فرماتے ہیں جنگ مؤتہ میں آپ شہید ہو گئے، جب شہید ہوئے تو آپ کا جسد مبارک نیچے تھا، جھنڈا اسلام کا آپ کے سینے پہ، پھر رب نے تو قرضہ نہیں چھوڑا نا۔ میرے آقا غلاموں میں بیٹھے ہیں، مستند امام احمد کے اندر روایت ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے رخ انور آسمان کی طرف فرما دیا اور آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ آپ وہ لوگ سوچیں، اس بات کا غور کریں، آنکھیں صحابہ کی بھی دو تھی، آنکھیں میرے آقا کی بھی دو تھی، لیکن صحابہ کو جو چیز نظر نہ آئی میرے آقا کو نظر آئی۔ فرمایا آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت میں جعفر طیار جنتی پروں کے ساتھ، کہ جو دو بازو کٹے نا اللہ نے جنتی پر عطا فرمایا۔ تو دین کے لیے کچھ کرے گا تو دین تجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، دین قرضہ نہیں چھوڑتا۔ اور جن مالکوں کا کام تحریک لے کے اٹھی ہے وہ مالک پوری دنیا کے مالک ہیں، دنیا کے مالک ہیں، اس دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ فرمایا جعفر طیار جنت میں پرواز کر رہے تھے، انہوں نے جنت سے مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، مت سمجھ کہ تو جیل کی کوٹڑی میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے تے تیری اس کوٹڑی تو آواز باہر نہیں جاندی، انہیں نہیں، تو لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ جیل کی کوٹڑیاں چلاندہ ہے، کملی والے گنبد خضرا سے تو میرے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے تو اپنے ٹکڑے کروا دیے نا، ہم نے دین کو کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ وهو ینصرکم، تم دین کے مددگار بنو اللہ تمہارا مددگار۔ اور صحابہ کے بعد وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے 3 غلام رومی ظالم بادشاہ کی قید میں چلے گئے۔ آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم کر دیں، پھر لبیک کا نعرہ بھی پورا گنج کے لانا، ٹائم مکمل ہو گیا، جو ٹائم مجھے نعمان بھائی نے بتایا وہ ٹائم مکمل ہو گیا۔ ظالم بادشاہ نے قید کر لیا، رسیوں سے باندھ کر لٹکا دیا، کالی وزارت، پیسے، عہدہ، سیٹیں، سب کچھ ملے گا، حضور کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تیل کے کڑا گرم کیے گئے۔ محدث ابن جوزی نے اس بات کو لکھا ہے، محدث ابن جوزی وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ پر 1,00,000 بندے نے کلمہ پڑھا۔ میرے حضور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد کے دور کا محدث ہے، اور حضور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد، قیامت تک جو بندہ ولی ولی بنے گا وہ حضور غوث پاک سرکار کی مہر ولایت کی وجہ سے۔ 3 ہستیاں غوثیت عظمیٰ کی منزل پہ آئی ہیں، میں ان کی نظر چونکہ ان کا بھی ذکر مبارک ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ذکر کے لیے تو زندگیاں ختم ہو جائیں۔ ایک امام حسن سرکار ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہستی غوثیت عظمیٰ کی منزل پر فائز ہے امام حسن سرکار، دوسرے حضور غوث پاک سرکار، تیسرے امام مہدی سرکار۔
قیامت تک غوثیت عظمیٰ کی مدد پر یہ 3 ہستیاں ہیں. چوتھا بندہ بولا اور حضور غوث پاک سرکار کے مزار سے ان کی اولاد نے ان کے مزار پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی مجدد دوران کلندر وقت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی یہ مقام ہے. محدث ابن جوزی نے یہ بات لکھی کہ تینوں بھائیوں کو کہا جی وزارت پیسے دولت مال منال سب کچھ ملے گا حضور کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا. پہلے بھائی کی رسی کاٹی نہ جب تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ. رسی کٹی اور جام شہادت نوش کر جلتے ہوئے تیل کے کڑا میں شہید ہو. دوسرے بھائی نے کہا دیر کرتے ہو میرا بھائی مجھ سے سبقت لے گیا. دوسرے بھائی کی بھی رسی کٹی تیل کے کڑا میں گرتے ہیں اور پکارتے ہیں یا رسول اللہ. اسی دوسری تو مسیدی بہ کے بھی حضور کا نام نہ لے سکے اس طرح آپ کے جس طرح لینا چاہیے سی تو انہاں موت دی منظر کو تک کے بھی حضور کا نام لے. اور یہ بات علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 نومبر کا جو خطاب ہے نا آپ کا علامہ اقبال کے مزار پر آپ نے ایک بات فرمائی ہے. ادھر آپ نے فرمائی کہ علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسے بندے نہیں دیکھے. آپ وہ کلپ نکال کے دیکھ لیں 1 منٹ کا اس کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس کی طرف موت آئی ہو تو وہ موت کی طرف آگے بڑھا. ہر بندہ موت سے پیچھے ہٹتا ہے. موت سے پیچھے ہٹتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس دور میں ویسا بندہ نہیں دیکھا. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع سے علامہ اقبال کو پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا. میں نے کہا کہ اے اقبال ہم تیرا خواب پورا کریں گے. آپ فرماتے ہیں اے اقبال ہم تیرا خواب پورا کریں گے کہ تو کہتا ہے کہ ہم نے بڑے بندے دیکھے موت ان کی طرف آتی ہے اور موت سے پیچھے ہٹتے ہیں. میں نے کہا اقبال ہم دنیا سے جانے سے پہلے لاکھوں بندے ایسے تیار کر دیے ہیں کہ وہ آگے جاتے ہیں موت ان سے بھی آگے جاتی ہے. فیض آباد میں یہ منظر نظر آیا ادھر گولیاں برستی ہیں دیوانے لبیک کا نعرہ لگا دے موت کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. رضوی تیرے جان نثار بے شمار رضوی تیرے پہرے دار بے شمار. دوسرے بھائی کو بھی جام شہادت نوش ہو گیا. اب تیسرے بھائی کی باری آئی. فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چلے گئے. بادشاہ نے کہا شاید موت سے ڈر گیا اتارو اسے نیچے اتارا گیا. پوچھا گیا کیا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملات طے کرو گے؟ روتے کیوں ہو؟ کیا موت نے تجھے ڈرا دیا؟ وہ کہتا ہے موت سے نہیں میں ڈرا. رونے کا سبب کچھ اور ہے. پوچھا کس لیے روئے ہو؟ کہا بڑے بھائی نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جام شہادت نوش کیا. چھوٹے بھائی نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جام شہادت نوش کیا. بڑے بھائی نے ایک جان دی چھوٹے بھائی نے بھی ایک جان دی. میں اس لیے رویا ہوں لبیک یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ فدا کا قلبی یا رسول اللہ فدا کا جسمی یا رسول اللہ فدا کا روحی یا رسول اللہ فدا کا کلنا یا رسول اللہ. سارے جہان آقا آپ کے نام پہ قربان ہے. ہماری جانیں قربان ہیں ہماری روحیں قربان ہیں ہمارے جسم قربان ہیں ہمارے دل قربان ہیں ہماری نسلیں قربان ہیں. آقا ایک جان ہے رویا اس لیے ہوں کاش کے کروڑ جانیں ہوتی کروڑ مرتبہ میں کملی والے میں قربان. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ عاشق کی پہچان یا رسول اللہ عاشق کی جان یا رسول اللہ
आशिका इकान या रसूल अल्लाह, आशिका ईमान या रसूल अल्लाह, आशिका इरफान या रसूल अल्लाह। जनाब सिद्दीक से पूछा, सदाकत बोली या रसूल अल्लाह। जनाब उमर से पूछा, अदालत बोली या रसूल अल्लाह। जनाब उस्मान से पूछा, हया बोली या रसूल अल्लाह। जनाब अली से पूछा, शुजा बोली या रसूल अल्लाह। हुसैन पाक से पूछा, शहादत बोली या रसूल अल्लाह। आशिकी मोहब्बत या रसूल अल्लाह, आशिकी अकीदत या रसूल अल्लाह, आशिकी उल्फत या रसूल अल्लाह, आशिकी मोहब्बत या रसूल अल्लाह, आशिकी मोहब्बत या रसूल अल्लाह, आशिकी पुकार या रसूल अल्लाह, आशिकी ललकार या रसूल अल्लाह, आशिकी यलगार या रसूल अल्लाह। आशिक पुकारे हर बार या रसूल अल्लाह, पुकारते थे सियाबे के बाद या रसूल अल्लाह। आशिकी निदा या रसूल अल्लाह, आशिकी सदा या रसूल अल्लाह। सुबह शाम विरदे जुबान या रसूल अल्लाह। मैंने कहा हर वलायत का के ऊपर मंजिल पे फाइज हर वली पुकारे या रसूल अल्लाह। दाता साहब पुकारे या रसूल अल्लाह, मौला अली पुकारे या रसूल अल्लाह, ख्वाजा अजमेरी पुकारे या रसूल अल्लाह, गौसे जली पुकारे या रसूल अल्लाह, इल्मुद्दीन भी पुकारे या रसूल अल्लाह, गाजी मुमताज कादरी भी पुकारे या रसूल अल्लाह। तहरीक हर वर्कर पुकारे या रसूल अल्लाह। अमीरुल मुजाहिदीन नारा लगवाए या रसूल अल्लाह। और क़यामत तक ये नारा लगता रहेगा। और दीवाना दोनों हाथ बुलंद करके आशिकों को महकाने के लिए और दुश्मनों को जलाने के लिए दो हाथ पुकारो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज बुलंद करके जो हुजूर का दीवाना है और जो ये समझता है कि ये जान भी हुजूर का सदका, ईमान भी हुजूर का सदका, चादरों से हाथ पूरे बाहर निकाल के और फ्रांस के गुस्ताखों से लेकर पूरी दुनिया के गुस्ताखों को पैगाम दो कि लब्बैक का नारा लगाकर हम गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ खड़े हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।